this child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، کل کی خبروں میں جو سب سے زیادہ اہم اور گرما گرم خبر چلتی رہی ہے وہ نون لیگ کے خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے شوکت خانم ہسپتال اور عمران خان کے خلاف کی تھی، جس پہ میں خواجہ آصف صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دستوں کی پیار بھی چکھٹے ہے. بندہ پوچھے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہسپتالوں کے تڑا تڑ فنڈ کٹھے ہو رہے ہیں اور اسی مہینے میں جو مخیر حضرات ہیں اور جو سخی لوگ ہیں وہ سارے سال کے لیے غریبوں مسکینوں کے علاج کے لیے فنڈ دیتے ہیں. اور اگر خواجہ صاحب کو سیاسی فائدہ حاصل بھی کرنا چاہتے تھے تو کیا تمہارے خیال میں خواجہ صاحب کو اس سیاسی فائدے کا عشر عشیر بھی حاصل ہوا ہوگا؟ الٹا بدنامی مول لی ہے میرا خیال خواجہ آصف صاحب نے. کل میں نے یہ محسوس کیا ہے، جس بندے سے میں نے بات کی ہے، جو بندہ بھی مجھے ملا ہے، اللہ جانتا ہے اس نے اتنی باتیں کی ہیں یہ خواجہ آصف کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور میں یہ کون سا اپنا سکینڈل آپ نکال کے لائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے تحریک انصاف کے خلاف یہ دوسرا غلط سٹروک کھیلا ہے. سب سے پہلا جو مینار پاکستان پر جلسے کی ضرورت سے زیادہ مخالفت کر کے، اور دوسرا گزشتہ روز یہ شوکت خانم کے بارے میں یہ گل افشانی کی ہے. اور کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. او بابا، آپ تحریک انصاف کی مخالفت کرو، ڈٹ کے کرو، کھل کے کرو، جو مرضی کرو، یار خدا کے لیے آپ شوکت خانم ہاسپٹل کو تو اس سے دور رکھو. اور یار یہی آپ ذہن میں سوچ لو کہ آپ لوگوں نے تو ہیلی کاپٹروں میں اور جہازوں میں بیٹھ کے امریکہ یا لندن علاج کرنے کے لیے چلے جانا ہے. آپ لوگوں کو تو ادھر کا ڈاکٹر ویسے ہی وارا نہیں کھاتا. اور ادھر اگر کوئی بندہ ایسا لگا ہوا ہے، کوئی ایسا ادارہ لگا ہوا ہے کہ مسکینوں غریبوں کا بھی چلو علاج ہو جائے، میں نہیں کہتا کہ وہ کو بڑا میں اس کی تعریفیں کرنی چاہتا ہوں. ہزار اعتراضات کیے جا سکتے ہیں شوکت یار خانم ایک ہاسپٹل سال میں پر. ایک بندہ بھی اگر اسے ادھر سے غریب آدمی شفا پاتا ہے نا تو اللہ جانتا ہے صرف اس کی وجہ سے، وہ ایک بندے کی وجہ سے میرا کل سے خون کھول رہا ہے. اور اگر اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اب عمران خان کے خلاف ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ اپنی فرسٹریشن اور اپنا غصہ شوکت خانم ہاسپٹل پہ نکال رہے ہیں. اس سے کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ یہ اس پہ میرا خیال کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. بندہ ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی جی آپ کے اپنے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں 6 مہینے تو ڈاکٹر ہڑتال پہ رہتے ہیں، باقی 6 مہینے وہاں پہ اگر کوئی مسکین کی سفارش ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، دوسرے بندے کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر یار کو ادارہ لگا ہوا ہے کسی مسکین کو پوچھنے یا اس کا علاج کرنے یا اس کو دوا دارو دینے تو آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کون سی سیاست کرنے بیٹھ گئے؟ آپ کدھر جا کے نکروں میں گڈی اپنی واڑ رہے ہیں؟ سیدھے ٹریک پہ آپ گڈی لے کے جائیں. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سیاست بھی ہے، اگر آپ اسے سیاسی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا سیاسی فائدہ حاصل کیا؟ آپ نے الٹا اپنا سیاسی نقصان کیا ہے. آپ نے اس ملک میں نفرت کی سیاست کی طرف، میں یہ نہیں کہتا، میں اس ملک میں جو نفرت کی سیاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں اس وقت تحریک انصاف اور نون لیگ برابر کے ذمہ دار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں پارٹیوں کی جو باہمی چپکلش ہے، جو کشمکش ہے، اس کی وجہ سے اگر یہ اس ملک میں کوئی بھی منفی تبدیلی واقع ہوتی ہے، منفی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ خود کو بریو ذمہ قرار نہیں دے سکتی. یہ سوشل ویب سائٹس پہ دیکھ لو، سوشل میڈیا پر جس طرح ایک دوسرے کی کردار کشی کی جا رہی ہے، بلو دا بیلٹ حملے کیے جا رہے ہیں، وہ دونوں جماعتوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی خوش کن صورتحال ہے. ایمان سے اتنا دکھ ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا دیکھ کے، ویب سائٹ کھول کے کہیں کو بچہ مجھے تو دکھا دے
میرا رونا نکل جاتا ہے یار. انسانوں کے جسموں کے اوپر جانوروں کے اور کتے کے یار منہ لگائے ہوئے ہیں یار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک دوسرے کے لیڈرز کی گھروں کی خواتین کے خلاف اس قدر یعنی غلیظ سکینڈلز اور ان پر اس سے بھی زیادہ غلیظ تبصرے کیے جا رہے ہیں یار. اس طرح ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے جو لوگ بھی سوشل میڈیا کو مینج کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو معاشرے میں نفرت کا باعث بن رہی ہے اس سے کسی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا. سیاست نہیں ہے وہ نری غلاظت ہے. اور یار غلاظت کو چھوڑو, میں تو کہتا ہوں کہ ان دونوں پڑھ کے ساری پارٹیوں کے لیڈروں کو اپنی اطلاعات و نشریات جو انہوں نے بڑھائے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ, ان کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کے واسطے کسی دوسرے کی عزت کرنے سے, کسی دوسرے کا وقار جو ہے اس کو مد نظر رکھنے سے ہی آپ کا وقار بلند ہوتا ہے. آپ کو عزت ملتی تب ہے جب آپ کسی دوسرے کی بھی عزت کریں. دوسرے کو بست کر کے آپ عزت حاصل نہیں کر سکتے. ان سیاسی جماعتوں نے اور ان کے مشیروں نے کہیں سے یہ سن لیا ہے کہ دنیا کے فلاں ملک میں جو بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی تھی اس کی وجہ سوشل ویب سائٹس تھیں, فیس بک تھا, ٹویٹر تھا, اس وجہ سے ہمیں بھی اس میدان میں آنا چاہیے. خدا کے بندو, آپ یہ دیکھو کہ وہاں پہ لوگوں نے شائستگی کا مظاہرہ کیا تھا. تضحیک آمیز کارٹون تک تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اس حد تک غلاظت یہ کسی ملک میں نہیں دیکھی گئی جو ہمارے یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے. ہاں, خواتین کے متعلق یار بکواس لوگوں نے کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے متعلق. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے دھی بہن کے متعلق وہی بات کرتا ہے جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی. بغیرت آدمی ایک دوسرے کے خواتین کے متعلق ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں اور ان کو باتیں کرتے ہیں. عزت کرنی چاہیے یار, بہنوں کی, ماؤں کی, بیٹیوں کی. اور دوسرے کی توہین کر کے, دوسرے کی تضحیق کر کے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا صحیح, جتنی سوشل ویب سائٹس ہیں ان کے مینیجرز ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پیج پہ آ رہی ہے تو آپ اسے فوراً سے پہلے ڈیلیٹ کر دیں. جی اسے چھوڑیں. میں تو اللہ لوگ کے یہ سوچتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے, جو کمپیوٹر استعمال کرتا ہے, وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے یار, کوئی پاگل آدمی نہیں ہے, وہ کوئی جاہل بندہ نہیں ہے. لازماً جو ایجی کی طرح پڑھا لکھا بندہ ہے وہی نیٹ پہ بیٹھے گا نا. تو پڑھے لکھے بندے سے اس طرح کی حرکت جو ہے وہ تو بالکل ہی پاگل کر دیتی ہے, وہ تو حیران کر دیتی ہے کہ یار ہمارا یہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے, جس کے پاس تعلیم ہے, وہ یہ حرکت کر رہا ہے. جاہل آدمی تو چلو کر رہا ہو تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یار ہے کیا گل, چلو توبہ کرو. پڑھے لکھے لوگ دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے متعلق کس طرح کے سکینڈل اور کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کس قسم کی تصاویر استعمال کر رہے ہیں. ہائے ہائے. ویسے سر اپارٹ فرام دس, آپ کے خیال میں سوشل میڈیا جو ہے آنے والے الیکشن میں کوئی رول پلے کرے گا؟ اور ڈیفینیٹلی بہت واضح رول پلے کریں گے. اسی بات پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ رول منفی ہوگا یا مثبت. پتہ نہیں کب رول پلے کرے گا, ابھی تو ایک دوسرے کی عزت کو رول کر کے تو پرے رکھ رہے ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, اور جو سب سے مقبول سوشل ویب سائٹ ہے فیس بک, اس کے جو استعمال کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہے, اور 30 لاکھ لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میرا خیال آنے والے الیکشنز میں انٹرنیٹ بہت اہم رول پلے کرے گا. اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے پاکستانیوں کی 51% تعداد 18 سے 24 سال کے درمیان ہے, اور یہ تمام وہ نوجوان ہیں جو آنے والے الیکشن میں پہلی مرتبہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے. Oh, you mean my age fellows? Oh, exactly. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بجلی کے اس بدترین بحران میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ایک میٹر ریڈر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ذرا جلدی بات کر لے, پھر میں نے جانا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پہلے 1 گھنٹہ تاخیر سے آئے. میں معافی چاہتا ہوں, اصل میں عید کی تیاری کر رہا تھا. عید کی شاپنگ کر رہے تھے اتنا پہلے؟ نہیں شاپنگ نہیں تھا کر رہا, شاپنگ کرنی کیسے ہے اس کی تیاری کر رہا تھا. اچھا, شاپنگ کے سامان کی لسٹ بنا رہے تھے؟ نہیں سامان کی لسٹ نہیں تھا بنا رہا, جن لوگوں سے شاپنگ لینی ہے ان کی لسٹ بنا رہا. اچھا, جن دکانوں سے شاپنگ کرنی ہے ان کی لسٹ بنا رہے. نہیں یہ کون بندہ ہے یار؟ اب بھائی جی, جن لوگوں سے پیسے لے کے شاپنگ کرنی ہے ان کی لسٹ بنا رہا تھا. اچھا, تو کیسے پیسے لیں گے یہ؟ کیسے پیسے لیں گے؟ ایسے رشوت کہیں نا سیدھا. رشوت بولیں سیدھا. نہیں, یہ رشوت نہیں, یہ عیدی ہوتی ہے. ہاں 12 مہینے عیدی لیتے ہیں.
ہم 12 مہینے عیدی نہیں لیتے. جتنا بجلی کا بل ہو گیا ہوا ہے نا, اب لوگ ہمیں 12 مہینے عیدی دیتے ہیں. ایک بندے سے میں نے کہا بھی, کہتے یار عیدی رکھو. میں نے کہا یار کس بات کی عیدی, چاند تو نظر آیا نہیں. کہتے یار بجلی کا بل دیکھا, تارے نظر آ گئے ہیں. اب تمہیں عیدی نہ دی تو اگلے مہینے چاند بھی نظر آ جائے گا. یار تمہاری مہربانی رکھ. جو لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں, ہم نہیں لیتے رشوت. میں تو اللہ معاف کرے حرام کھانا بہت بری بات سمجھتا ہوں. میں حرام کے نزدیک بھی نہیں جاتا. مجھے تو ابا مرحوم کہہ گئے تھے, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ تو بعد میں آپ کی بھابی نے مجھے کہا کہ تمہارا نام کون سا ہے, طائر لاہوتی ہے, تمہارا نام تو رفیق ہے. پھر میں نے شروع کیا عیدی لینی, ورنہ میں نہیں تھا پہلے لیتا. پھر حرام خوری شروع کر دی. نہیں حرام میں نہیں کھاتا. میں تو مرغی لینے بھی جاؤں تو میں کہتا ہوں میرے سامنے تکبیر پڑھو, میرے سامنے لال کرو, پھر لے کے جاؤں. میں نہیں حرام نہیں میں کھاتا. تو آپ یہ اوپر کی کمائی کو حرام نہیں سمجھتے؟ دیکھیں یہ حرام کیسی ہو گئی. وابڈا میں اوپر کی کمائی اور دودھ میں اوپر کی ملائی کو آپ روک نہیں سکتے. تو کیا کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دے. شعر آپ نے درست پڑھا ہے, لیکن موقع انتہائی غلط تھا. یہ میرے ساتھ ہوتا ہے جی. شعر میرا صحیح ہوتا ہے, موقع کافی دفعہ غلط ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میرے دوست کے گھر 11واں بچہ پیدا ہوا. میں اس کو مبارک دینے چلا گیا. مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا ابا پہلے ہی غصے میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار مبارک ہو, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اس کی ابے نے جوتا اتارا, میں نے سمجھا وضو کرنے لگا. پر بھائی جی نہیں, میں آگے آگے تھا اور اس کا ابا پیچھے پیچھے. ایک دفعہ تو میں نے اپنے ابو سے بھی مار کھائی ہوئی ہے. میں دفتر سے گھر گیا نا, تو مالک مکان نے ہمارا سارا سامان سڑک پہ پھینک دیا ہوا تھا. میرے والد صاحب اس کی منتیں کر رہے تھے رو رو کہ یار اب ہم کہاں رہیں گے. میں نے بات سے کہہ دیا نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانس پر. بس پھر میں آگے کے تھا, میرے والد صاحب پیچھے پیچھے تھے. 3-4 گلیوں کے بعد میں نے کہا بھی ابا جی آپ بڑے ہیں, آپ آگے ہو جائیں, میں پیچھے ہو جاتا. کہتے نہیں پتر, آج سارا دن تو ہی آگے رہے گا. اور جو آپ کو عیدی نہ دیں آپ اس کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں. نہیں عذاب نہیں کرتے, خراب کر دیتے. ایک شاعر ادیب تھا نا, اس کو میں نے کہا یار عیدی شیدی کا تم بھی کو بندوبست کرو. کہتا نہیں میں ایسے کام نہیں کرتا. اور میں نے کہا تیرا میٹر ادھر ادھر کر دیتے ہیں, عیدی دیا کرو. کہتا نہیں بھائی جی میں یہ حرام کام کرتا ہی نہیں ہوں. اصولوں کا حیضہ ہوا تھا نا اسے. اگلے مہینے میں نے اس کے گھر پہ 1.25 لاکھ روپے کا کمرشل بل بھیج دیا. کمرشل بل, گھر پہ کمرشل بل کس بات کا؟ یہی بات اس نے مجھ سے پوچھی تھی. مجھے کہنے لگا گھر میں کون سا کمرشل بل ہے. میں نے کہا میری بات سنو, کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ کہتا ہے شعر لکھتا ہوں اور کھاتا ہوں. میں نے کہا یہ پھر کیا ہوا, کمرشل ایکٹیویٹی, اور وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو. کمرشل بل نہ بھیجوں تو اور تمہیں کیا بھیجوں. ایڈا تو بڑا جوش ملی آبادی, شعر دیے کی لو پہ لکھتا ہے اور بلب وابڈا کے جلاتا ہے. بھائی واہ. لیکن دوسری طرف کمرشل والوں کو آپ پوچھتے تک نہیں ہیں. کمرشل والے ہمیں جو پوچھتے ہیں تو ان کو کیوں پوچھیں. 6 مہینے میں نے کمرشل ایریا میں نکالے ہوئے ہیں. اچھا 6 مہینوں میں کمرشل مارکیٹ میں نے دکان خرید لی تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رکھتے سفر میر کارواں کے لیے. جو پھر ہمیں عیدی دیتا ہے اس کی عید تو کرانی پڑتی ہے نا. میں جب کمرشل ایریا میں لگا ہوا تھا نا, تو ایک بندہ واشنگ مشینیں بناتا تھا. اس نے مجھے بڑی لمبی چوڑی عیدی دی, پھر میں نے بھی اس کی لمبی چوڑی عید کرائی. میں نے اس کی فیکٹری کو کمرشل بل کی بجائے گھریلو بل بھیج دیا. کہاں وہ بیچارہ لاکھوں روپے بل دیتا تھا, کہاں وہ گھریلو 1300 روپے کا بل دیکھ کے خوشی سے بے ہوشی ہو گیا. اور میں نے پانی کے چھٹے چھٹے لگائے. میں نے کہا اٹھو کیا کر رہے ہو. اور کہتا ہو یہ ہوا کیسے ہے, کس طرح یہ بڑا ڈال دیا تم نے, صرف 1300 روپے کا اور اوپر سے گھریلو بل. اور میں نے کہا بات سنو, اور واشنگ مشینیں بناتی ہو, گھریلو سامان ہے نا, تو بل بھی گھریلو ہی آنا چاہیے. یہاں پہ آپ کو یہ شعر پڑھنا چاہیے تھا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. نہیں یہ شعر نہیں مجھے یاد, پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. وہ تو نظر آ رہا ہے, پورا ملک آپ کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بددعائیں دے رہا ہے. نہیں پورا ملک نہ کہیں بیچ میں سے میٹرک کے اسٹوڈنٹ نکال لیں. کیوں؟ جتنے بھی اسٹوڈنٹ میٹرک کے فیل ہوئے ہیں نا, وہ میسج کر کر کے ہمیں تھینک یو کہہ رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں یار اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم فیل ہونے کا مدعا کس پہ ڈالتے؟ چلے چند طالب علم نکال دیں. نہیں ساتھ اکثر گھریلو خواتین بھی نکال دیں. وہ بھی سحری افطاری میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے خامدوں کو 3 دن پرانا سالن کھلا رہی ہے اور صرف ان کو گانے سنا کے خوش کر رہی ہے. بتی آوے گی تے ماہی دے لئی سحری بناواں گی, راتی 3 بجے نیرے وچ کیویں پکاواں گی, پکن کچیاں ہاتھ سڑن تو بال بال بچیاں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاک جنید, میں نے کل ایک خبر سنی تھی کہ وہ اپنا انڈیا میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور 2 دن ہوئی ہے جی. اور انڈیا میں نہیں ہوئی یار, غلط خبر تو نہ پڑھا کرو نا, خبر پڑھتے غلط ہو آگے سنا بھی غلط دیتے ہو. کیا مطلب؟ انڈیا کے چند شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, چند یار وہ شہر جو ہے وہ انڈیا میں ہی تھے, چاند پہ تو نہیں تھے. لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ایک ٹیکنیکل خرابی تھی بھائی. یار جو بھی ہے بھائی جی, میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ 5-6 شہروں میں بتی چلی گئی. ہاں بتی چلی گئی کہو, لوڈ شیڈنگ نہ کہو. پہلے تو میری ہنسی نکلی کہ خربوزے کو دیکھ کے تو بڑا خربوزہ بھی رنگ پکڑ گیا, مگر اس کے بعد میں نے سنا ہے جس سے میں شرمندہ ہوا ہوں کہ وہاں کا جو پانی اور بجلی کا وزیر ہے اس سے انہوں نے 2 دنوں میں استعفیٰ لے لیا. سشیل کمار شنڈے سے. ہاں جی, یہ ہمارے شنڈے نے تو ہمیں چھانڈ کے رکھ دیا ہے, اس سے تو کوئی استعفیٰ نہیں لے رہا. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم ہر بات میں ہندوستان کو تانے دیتے ہیں اور کئی معاملات میں ہندوستان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا سشیل کمار شنڈے سے استعفیٰ لیا گیا ہے ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے, اور یہ وہ وزیر تھا ہندوستان کا پانی و بجلی کا جس نے پچھلے چند برسوں کے دوران ہندوستان کو 80,000 میگا واٹ بجلی دی ہے. 80,000 میگا واٹ. اور اس کا ارادہ یہ تھا, اس کا پلان یہ تھا کہ اگلے 1-1.5 سال کے دوران مزید 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے. ہائے ہائے ہائے, ہم 100 میگا واٹ کو رو رہے ہیں, 80,000 میگا واٹ بجلی اس نے پیدا کی ہوئی تھی. دیکھ لیں اور 50,000 اور کر رہا تھا تو اس نے استعفیٰ دے دیا, بلکہ لے لیا. بالکل. اور ہمارے ہاں دیکھو خبریں آ رہی ہوتی ہیں جی 50 میگا واٹ ٹرپ ہو گیا ہے ایک گریڈ اسٹیشن, چونکہ 50 میگا واٹ کٹ گئی ہے اس لیے 3 اسٹیشن جو ہے شہر وہ اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں. کہیں 20 میگا واٹ کٹ گئی ہے, کہیں 15 میگا واٹ کٹ گئی ہے. ہم تو یار اس پہ لگے ہوئے ہیں. یار میں تو ایمان سے کل کا بڑا شرمندہ پھر رہا ہوں. یہ کون سے ہمارے اتنے لاڈلے وزیر ہیں اور کون سی اتنی لاڈلی حکومت ہے, یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ذرا اپنے وزراء کی ذرا پرفارمنسز دیکھو اور ان کے ناز نخرے دیکھو. مطلب ایک موٹی سی بات ہے سمجھنے کی کہ ہندوستان کی ذرا اکانومی پہ نظر ڈالو اور پھر ان کے وزراء کے جو اخراجات ہیں وہ دیکھ لو. شرم آنی چاہیے ہر پاکستانی کو. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان حکمرانوں کو بھی تو ہم ہی الیکٹ کرتے ہیں نا, اور سال 6 مہینے بعد دوبارہ الیکٹ کریں گے انشاءاللہ, دیکھ لینا انہی لوگوں کو کریں گے. اب بالکل اگلے سال ہم نے کو بکر منڈی سے تو وزیر لانے نہیں. ذرا ان کی اکانومی تم دیکھو کہ صرف ہندوستان کے امبانی برادرز جو ہیں آج اگر کراچی سٹاک ایکسچینج کی جتنی بھی لسٹڈ کمپنی ہیں وہ ساری کی ساری بھی خرید لیں تو ان کے پاس پھر بھی $30 ارب اضافی بچ جاتے ہیں. کن کے پاس؟ امبانی برادرز. وہ اور دوسرا ایک اور سنو کہ پاکستان میں 17 کروڑ لوگوں کے پاس جتنی بھی سروسز ہیں, جتنا بھی سرمایہ ہے, ہندوستان کے صرف 4 انویسٹرز اگر وہ تمام پروڈکٹس اور تمام سروسز خرید لیں پھر بھی ان کے پاس $60 ارب اضافی بچتا ہے. یہ تو ہے اکانومی کا فرق. اب ذرا آؤ تم دوسری طرف, جو ہمارے وزراء ہماری حکومتوں کے اللے تللے ہیں. کچھ عرصہ پہلے دونوں ملکوں کے جو وزراء اعظم تھے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا, بلکہ ایک اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ایک حکم نامہ جاری کیا تھا دونوں وزراء اعظم نے, یوسف رضا گیلانی نے بھی اور ادھر منموہن سنگھ نے بھی, کہ کوئی ہمارا وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر غیر ملکی دورہ نہیں کرے گا. تمہیں یاد ہے نا؟ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل حسب حال نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے جب یہ پوچھا کہ کتنے ہمارے وزراء نے وزیر اعظم سے اجازت طلب کی تھی اور وزیر اعظم نے کتنے وزراء کو انکار کیا تھا,
تو پتہ یہ چلا باہر کے دورے کے لیے، باہر کے دورے کے لیے غیر ملکی دورہ اپنے لاؤ لشکر سمیت، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کسی ایک وزیر کی درخواست کو بھی مسترد نہیں کیا. دوسری طرف غریب سا ملک، چھوٹا سا ملک ہندوستان، وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں کے دوران مختلف جو ہندوستانی وزراء ہیں انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو جو درخواستیں دی ہیں غیر ملکی دورے کے لیے، اس میں سے وزیر اعظم نے 52 درخواستیں مسترد کی ہیں. اور جنوری 2012 سے لے کر مئی 2012 تک غالباً 5 ماہ کے دوران وزیر اعظم منموہن سنگھ نے 10 درخواستیں مسترد کی ہیں آؤٹ آف 50. ہائے 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 ہائے، اسی پہ تو شاعر کہتا ہے نا نہیں ہمارے وزیر تو بہت لاڈلے ہیں یار، بال ڈائی کرانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کے اس طرح کے کام بھی ہوں تو یہ باہر نکل جاتے ہیں. جوتی مرمت کرانے باہر نکل گئے ہوئے ہیں کہ بھائی جی اٹلی کے بوٹ تھے اس لیے میں نے اٹلی سے ہی مرمت کرانے تھے. یہ جو میرے بوٹوں کا انجن ہے نا جی، یہ ادھر کا مستری سمجھتا نہیں، اس کے ویسے بھی سپیئر پارٹ ادھر سے نہیں ملتے، اس لیے مجھے اٹلی سے جا کے یہ جوتا گنڈانا پڑتا ہے. یار کس منہ سے ہم موازنہ کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے پولینڈ میں کلائمیٹ کانفرنس ہوئی ہے جس کے لیے ہندوستان کی وزیر ماحولیات نے جب منموہن سنگھ کو درخواست دی ہے تو منموہن سنگھ نے خود وہ درخواست دیکھی اور وہ تمام درخواستیں وہاں کے وزیر اعظم خود مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا ہمارے وزراء کا فلاں کانفرنس میں جانا ضروری ہے یا نہیں، یا ہمیں کتنے فوائد ہم فلاں دورے سے سمیٹ سکتے ہیں. انہوں نے وزیر ماحولیات کی درخواست مسترد کی اور یہ لکھا ہے کہ آپ کا ذاتی طور پر وہاں جانا مجھے ضروری دکھائی نہیں دیتا. اسی کانفرنس میں ہمارے وزیر ماحولیات حمید اللہ آفریدی صاحب اپنے 9 ساتھیوں سمیت وہاں پر تشریف لے گئے تھے اور پتہ نہیں کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں ماحولیات کے حوالے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا. 9 بندے ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ ساتھ کوچ اور ریفری بھی جانا ضروری ہوتا. تمہیں وہ نہیں یاد ہے اپنی یہ فردوس شکوان صاحبہ، یہ جب وزیر اعظم کا ایوارڈ لینے وہاں چلی گئی تھی ناروے میں کہ ان کو کسی نے ایوارڈ وہاں پہ دیا، پتہ نہیں کون سا ایوارڈ تھا، کس نے دیا تھا، کس وجہ سے دیا تھا، اپنے پنڈ کے بندے ساتھ لے کے ناروے ایوارڈ لینے چلی گئی. اسی طرح ہندوستان میں غلام نبی آزاد جو وہاں کے وزیر بہبود آبادی ہیں، انہوں نے یعنی اقوام متحدہ کی دعوت پر امریکہ جانے کا ارادہ کیا. وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ان کی درخواست مسترد کر دی، باقاعدہ بحث مباحثہ ہوا اس بات پہ، لیکن وزیر اعظم منموہن سنگھ نے نہیں بات مانی، ان کو نہیں جانے دیا. اور ہمارے وزیر جو جاتے ہیں وہ اکیلے بھی نہیں جاتے نا، سیاپا یہ ہے وہ تو اس طرح جاتے ہیں جیسے غریب آدمی بڑی عید پہ بکرا خریدنے نہیں جاتا. سارے بچے ساتھ لے کے، بڑا منڈا بھی ساتھ ہوتا ہے، چھوٹا بھی ساتھ ہوتا ہے، ایک اس کے سالے کا بیٹا آیا ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، آپ بکرا لینے جا رہے ہیں. بیگم بھی کئی دفعہ بیچاری چندریا برکھا لے کے ساتھ چلی جاتی، میں نے بھی وہاں والا بکرا لے جا کے یہ تو اس طرح چاہتے ہیں باہر دورہ کرنے کے لیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. صدر زرداری نے اپنی تقریر میں کہا ہے گیلانی چھیننے والوں کو راجہ کا تحفہ دیا ہے. لو زرداری صاحب، صرف راجہ کا تحفہ؟ یہ تو ہم نفس کسری سے کام لے رہے ہیں. تحفے تو آپ نے عوام کو کئی دیے ہیں، ہائے ہائے ہائے. اور عوام بھی معاف کیجیے گا، ویسے اتنی احسان فراموش نہیں ہے. روزانہ حضور آپ کا شکریہ ادا کرنے سر ہی سڑکوں میں نکل آتے، اندھیرے میں بیچارے سحری رکھ کے افطاری کی 2 کھجوریں جیب میں ڈال کے ڈنڈا ٹیر جو شے ہتھے آئے پکڑ کے سڑک پہ آ جاتے، اور سارا دن پھر آپ کا سڑکوں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں تو صحیح، اللہ پولیس ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو کر، نہیں شکریہ ادا کرنا، چلو کر، ڈنڈے مار رہی ہوتی ہے، آنسو گیس پھینک رہی ہوتی ہے، مگر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے، ہمیں مارو ہم نہیں کر جائیں گے، ہم شکریہ ادا کریں گے. بڑی بات ہے حضور، ایسے تو نہ کریں، عوام کی محبتوں کو اتنا ایزی نہ لیں. لاہور میں ہر 35 منٹ بعد چوری یا ڈاکہ. رمضان کے پہلے عشرے میں 12 کروڑ کی 400 وارداتیں ہوئیں. کتنے منٹ بعد پڑتا ہے جی ڈاکہ؟ 35 منٹ بعد. تو شکر کرو اللہ کا، 34 منٹ تو سکون سے نکل گیا نا. ویسے بھی یار ڈاکوؤں کو تیاری کرنے میں 34-35 منٹ تو لگتا ہی ہے. اب آپ لوگ چاہتے ہو جی منٹ بعد ڈاکہ پڑے، منٹ بعد ڈاکہ پڑے. ڈاکو نہ ہو گئے امی جی ہو گئی.
جو ہر منٹ بعد بچوں کو مارنا شروع کر دے. یہ ڈاکو ہیں, یہ کمرشل لوگ ہوتے ہیں, ان کو تیاری میں بھی کوئی ٹائم لگتا ہے, پھر ڈاکہ مارتے ہیں. اچھا ہاں ہاں, پوری تیاری کرنی پڑتی ہے, پستول صاف سوف کرنا پڑتا ہے, وہ نقاب ادھر کس کے دیکھنا پڑتا ہے ٹائٹ ہے کہ نہیں, موٹر سائیکلوں کا تیل پانی چیک کرنا پڑتا ہے, ٹینکی میں پیٹرول دیکھنا پڑتا ہے, پولیس کو فون کرنا پڑتا ہے کہ بھائی جی سارے پروٹوکول ڈیوٹیاں تھی جو نا اسی نکل بھئی پھر ڈاکے مارنا. چلو بڑی مہربانی, ادھر ہی رہنا. چلو خیر ہے, جڑا ایک ادھا بندہ میں بیچارہ چھوٹیاں مچھاں والا سوٹی لے کے کھلوتا ہوندا اودی خیر ہے. وہ تو ساڈے سب تو جونیئر ڈاکو کولوں بھی ڈردا بیچارہ. کوئی گل نہیں, چلو چلو اسی جا رہے ہیں, گڈ لک, ساڈے بھی دعا کرنا. اللہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال شرمناک حد تک خراب. او یار اس قدر شرمناک. میرا ایک دوست ہے شاہد لطیف لڑکا, تم یقین کرو گے کہ ڈاکوؤں نے اس کو سڑک سے اغوا کیا ہے اور اس کو پوچھا کہ کہاں رہتے ہو, جو اس نے اپنا گھر بتایا اس کے گھر لے گئے اسے. کتنی دیر اس کے چوکیدار کو اور اس کو گھر میں بند کر کے آرام سے بڑے سارا سامان پھولتے رہے ہیں, ڈکیتی کرتے رہے. اس کے جو کریڈٹ کارڈ, پیسے شیسے, سونا زیور سب کچھ لے کے آرام سے نکل گئے. تم دیکھو نا حالت کیا ہوئی ہوئی ہے پورے لاہور کی. ادھی پولیس سویرے سویرے وزیر اعلیٰ کے پیچھے پکھے پھاڑ کے نکل پڑتی ہے ٹینٹوں میں. باقی ادھی پولیس کو آئی جی صاحب نے کہا ہوا ہے جی ٹھڈ کٹاؤ, وہ بیچاری پیٹ کام کر رہی ہے اپنا. نان ایشوز اے میں فضول ڈرامہ. بندہ پوچھے آپ نے ان سے پولیس کا کام لینا ہے یا ان سے ماڈلنگ کرانی پڑے؟ حد ہو گئی ہے. ویسے ہی اس آئی جی کو تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ پیٹ کام کرو, چونکہ یہ آئی جی تو خود کھڑا ہو تو دور سے لگتا ہے 85,000 روپے والی فریج پڑی ہوئی ہے, ڈبل ڈور تے کچھ نہ کھول. جناب وزیر اعلیٰ صاحب اور آئی جی صاحب, یہ پولیس والوں کی کمر 38 انچ نہ کرائیں. یہ جو ہر 35 منٹ بعد ڈاکہ پڑ رہے ہیں نا, اسے ہی کم از کم 38 منٹ بعد کرا دیں. ہاں یار, ہر ڈکیتی میں اگر 3 منٹ کا فرق پڑے گا تو 24 گھنٹوں میں دیکھو نا بات کہاں جا پہنچے گی. میرپور کے انجینئر وقار کے بعد کراچی کے بھی ایک انجینئر نے پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کر دیا. ہاں یار, یہ ویسے کمال ہو گیا, پانی سے گاڑی چلا لی ہے پاکستانی انجینئر نے, اور کتنے سارے نکل آئے اب تو. سب نے دعویٰ کیا کہ ہم پانی سے چلا لیتے ہیں گاڑی. یہ تو بہت کمال فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو اگر پانی مہنگا نہ ہو تو. ہاں یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ کہہ دے جی چونکہ عالمی نلکے سے پانی مہنگا آ رہا ہے اس لیے ہم نے بھی پانی مہنگا کر دیا. ہاں ہاں, ہمارے ملک میں جو بھی عوام کی ضرورت کی چیز ہے نا وہ تو تکے سے ہی مہنگی ہو جاتی ہے. تم پانی سے گڈی چلا کے دیکھ لو, پانی مہنگا ہو ہی ہو. تم یار ہوا سے چلنے والی گڈی بنا لو, ہوا نہ مہنگی ہوئی تو تم جی کو لتر مار. یا تو پانی یا ہوا سے نہیں, دعا سے چلنے والی گڈی بارہ کھا سکتی ہے. وہ جو ہمارے بزرگ گھروں میں بیٹھ کے مفت کی دعائیں دیتے رہتے ہیں نا, وہی اس ملک کی گڈی سستی چلا سکتے ہیں. چلے عزیز صاحب اب ایسے نہ کہتے رہیں, پانی سے گاڑی چلنا بڑی اپریشیبل بات ہے. ہاں ہاں, بڑی اپریشیبل ہے جی, بڑی فائدے مند بھی ہے. پانی سے گاڑی یار چلنا کو مزاق ہے. ہائے ہائے ہائے, موبائل کی جگہ اب گڈی میں دہی ڈالنا پڑے گا. ہاں جی ہاں جی, اگر گاڑی تھوڑی تھوڑی رکا کرے گی نا, مستری کو جا کے بندہ کہے گا بھائی جی ہج کے مارتی ہے, چٹکے سے چلتی ہے. وہ کہے گا بھائی جی پانی فل ہے. ہاں جی, تھوڑا جی سب گول ڈال لیں پھر نہیں چٹکے مارے گی. استاد جی گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو بھائی جی ٹینکی میں تھوڑی سی تخم لنگے ڈال لیں. اور جی سلف نہیں اٹھا رہی تو جناب ٹینکی میں تھوڑی پتی ڈالے نا, گرم ہو کے خود ہی سلف اٹھائے گی. اخیر پتہ چلنا کہ اب لوگ گاڑی جناب مستریوں کے پاس نہیں لے کے جاتے, کیم کے پاس لے کے جاتے. افطاری کے لیے سموسہ نہ دینے پر کانسٹیبل نے تھانے دار کا سر پھاڑ دیا. ہائیو میں مر گیا. دیکھو سر پھاڑ دیتا سو, ایسا نام مراد سپاہی نے میرا تھانے دارا میں میرا سر پھاڑتا. دیکھو صرف سموسہ نہیں دیتا تو سر پھاڑ دیتا ہے. اور میں کیا کھجور نال کھولی جائے روزہ سواب ہوندا ہے. ایسا بدتمیزی کو کہتا ہے سواب تو لے لے, سموسہ مینوں دے دے. میں نہیں دیتا سموسہ, مینوں کی پتا سی نام مراد اتنا دل کرن دے. 1.5-2 گھنٹے دا سموسے وال دیکھ رہے سی. میرا اس لیے دھیان نہیں پیا, میں کہ کوئی گل سوچن دے. اور مینوں کی پتا سی سموسہ ویکھن دے. سموسے بھی کس طرح پارتا ہوں یار. سموسے دی اوقات کی یار, پولیس والا تے جاندا جاندا دکان تو ویسے ہی 5-6 چک لوے, دکاندار ہاتھ نہیں ڈکدا. بلکہ تسی یقین کرو ہر دکاندار کڑائی چ سموسے پاندے نا, وہ 12-13 وچ پولیس والے بھی پاندے. انہوں پتا ہوتا ہے کہ انہیں تو پولیس والے بھی لے جانے بات بناتا ہے. ایک سموسے پوچھے میرا سر پاڑتا ہے یار, دیکھو ذرا اللہ ہوتا کہ یار سموسہ اینے کو بھی چالو ہوتے
ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਲੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਆਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਆਲੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਆਲੂ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਯਾਰ ਆਲੂ ਪਾਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਯਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾ ਗਏ ਯਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ। ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਯਾਰ। आलू वाला थानेदार देखो, हद हो गई। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, तस्वीरों पर तबसरे के साथ हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अजीज साहब व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर और वीडियोस शुरू करें। जी करें शुरू जी। पहले एक तस्वीर ये देखें। आहा, वो बुल फाइटिंग वाली गेम नहीं जो होती वो है ये। जी जी। हाँ वो बंदा दौड़ दूड़ के बैठ गया आराम से, तो वो जो बुल है वो कह रहा है कि भाई जी उठो था हुण मैनू मेरी वारी दियो। अब ये चुको ना ये लाल चादर, अब इसका क्या बेगम का दुपट्टा बनाना है, उठो वारी दो। वो आगे से देखो बंदा कह रहा है यार जा यार मेरे सिर च दर्द होने रही है यार, कल वारी ले लेना, जाओ तुम्हारी खैर। मैंने नहीं यार अब खेलना, मेरा वैसे भी अब कॉलेज जाने का टाइम हो गया, बड़ी मेहरबानी बस कल आना यार, कल खेलेंगे। वैसे भी ये कल सिंह कटा के आना, नहीं तो मैंने नहीं वारी देनी। या मेरा ख्याल है वो सोच रहा है कि ओहो मैं नाल बटुआ भी नहीं लेके आया, वरना इसको पैसे दे के टाल देता ये। ले पैसे दे दूंगा, टगाड़ा हो गया, पाकिस्तानी पुलिस हो गई। अजीज साहब लोड शेडिंग ने हमें किस मुकाम पे पहुंचा दिया वो जरा देखें। ये क्या है जी? अजीज साहब ये बल्ब की शेप की मोमबत्तियां हैं जी, जरा गौर से देखें। ये सारी मोमबत्तियां बनाई जी। तो ये फैक्ट्री वालों को फोन करो, खुदा के वास्ते बल्ब की शक्ल की ना बनाए मोमबत्तियां, क्यों? वरना ये भी बुझ जाएंगे। ये जानते नहीं है इस हुकूमत को, बल्ब की शक्ल की कोई भी चीज जल रही हो ना उसका बिल आ जाता है। इन मोमबत्तियों का भी देखना गवर्नमेंट ने बिल भेज दिया कर। अच्छा इसलिए वो सीधी मोमबत्तियां ही रहने दें, ये ना बनाए बल्ब शलब वाली मोमबत्तियां। अच्छा चले आपको आपकी फेवरेट पर्सनालिटी ओबामा की एक तस्वीर दिखाने लगी हूँ। दिखाएं जरा। ये लें। ये क्या कर रहा है? ओबामा जलेबियां खा रहा है। जलेबियां खा रहा है? जी जी। हालांकि इस तरह की चीज जलेबियों के ऊपर बैठी होती है, ऊपर से हलवाई जोर जोर से चलनी से उड़ा रहा होता है, मगर वो नहीं उड़ती क्योंकि उसके पांव शीरे में फंसे होते हैं। और इन अमरीकियों के भी जिस जिस मुल्क में पांव शीरे में फंस जाए ना, ये नहीं फिर उधर से उड़ते। जबरदस्त। अच्छा अजीज साहब आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने लगी, जरा गौर से देखिए। बेटा ये करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी स्पाइक से पता चल रहा है कि तुम कौन हो। हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है मैट्रिक का स्टूडेंट है, इम्तिहान की तैयारी करने की बजाय इसकी तैयारी करता है। अबू ने जब पूछा क्या बना बेटा रिजल्ट का, बस अबू ये तस्वीर देखें अजीज साहब। छोटा सा चौधरी, इसका वैगन के पीछे भी नाम लिखा होता है ना, चौधरी पप्पा। हाय हाय किस उम्र में जमीन ले बैठा है, अब टेंशन की वजह से हुक्के में दूध भर के पी रहा है। बैठ के अब सोच रहा है कि यार ऐस साल मेरा ख्याल है चूसनियां दे दरख्त ला ली, पिछली दफा फीडरों के बूटे उगाए थे उनमें को प्रॉफिट अच्छा नहीं रहा। अच्छा अजीज साहब अब जो तस्वीर आपको दिखाने लगी ना उसमें गैर मुल्की पुलिस की फुर्तियां चेक करें आप। दिखाएं जरा। ये देखें। हेलो वो देखो खिलौना पड़ा हुआ है और सबने बंदूकें निकाली हुई हैं। जी। मुझे तो ये अमेरिकन लगते हैं ये बंदूकों वाले। क्यों? हाँ हाँ ये अमरीकी ऐसी हरकतें करते हैं, जहाँ इन्होंने जंग शुरू करनी हो ना वो खिलौना फेंक के तो बंदूकें निकाल लेते हैं। फिर उस खिलौने से डरा के इकमाम मुत्तहिदा का इजलास भी बुला लेते हैं, फंड भी इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, सारी दुनिया को अपने साथ दड़ा लेते हैं, असला भी बेचना शुरू कर देते हैं, धड़ाधड़ नोट इकट्ठा करते हैं। मामूली लोग नहीं है ये अमेरिकन। अच्छा अजीज साहब अब मैं आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ ट्रेन डॉगीज की। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। ओह आई लाइक डॉगीज। ये देखें।
یہ تو بہت ہی کتا ہے بھائی. لیکن ٹریننگ چیک کریں عزیز صاحب, لائن بنا لی ان تو ساروں. کیا یہ سارے مل کے کیا کہہ رہے ہیں اس بندے کو؟ ابھی دیکھیں تو صحیح. اوہو, یہ خوراک پڑی ہوئی تھی آگے. جی یہ میرا خیال ہے کسی کتے کی شادی ہے, اس کا کھانا کھلا ہے. مگر دیکھو کیسے ڈسپلنڈ کتے ہیں, جتنی دیر تک وہ سنگلی ہلاتا رہا کوئی آگے نہیں آئے. بالکل. واہ 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 یار, اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں یہ انگریز. عزیز صاحب اب جو ویڈیو دکھانے لگی اس میں یوتھ کی حرکتیں دیکھ لیں آج کل. او مائی کلاس فیلوز, یور کلاس والے یہ دیکھیں. اللہ پھاڑ, وہ لیٹا ہوا میسج کر رہا ہے فون سے. جی تیرے صدقے جاؤں تیرے شارٹ ٹائم کے. دیکھو ان کو نہیں پتا کہ گھروں میں کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے. اللہ پاک اسے خیر خیریت سے لے کے جائے. بندہ پوچھے تم اسرائیل کو میسج کر رہے ہو کہ بھائی جی میں تو فل کوشش کر رہا ہوں, آپ پہنچ بھی جاؤ. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی دے سب کے بچوں کو. یہ بچے تو اللہ معاف کرے کوٹھے سے چھلانگ لگاتے ہوئے زمین تک پہنچتے پہنچتے میسج کر لیتے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.